ناظرین کرام اس وقت موجود ہے مقام چہل اختران اور موسیٰ مبارکہ. تمام تفصیلات ہم نظر بتاتے ہیں. وہ بھی تمام تفصیل بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. اللہم لعن قاتلی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا. ایک صلوات پڑھے محمد و اللہم صلی علی. زائرین گرامی، اس وقت ہم اور آپ جس مقام پہ موجود ہیں یہ مقام چہل اختران کے نام سے مشہور ہے. یہاں پہ کل 3 مخصوصی ہے. میں پہلے مخصوصی آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں، پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل پیش کرنا ہوں. یہاں پہ آپ جائیں گے، آپ کو جیسے کہ زیارت نامہ بھی وہاں پہ موجود ہے، نام بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. قبر ہے جناب موسیٰ مبارکہ کی. اس کے علاوہ آپ کو ایک اور زری نظر آئے گی. اس زری میں جب آپ دیکھیں گے تو ایک بڑی قبر ہے، اس قبر میں 40 آپ کو سادات کے نام نظر آئیں گے. ان 40 سادات کی ہی کی وجہ سے اس مقام کو چہل اختران کہا جاتا ہے. چہل فارسی زبان میں 40 کو کہتے ہیں اور اختران ستاروں کو کہا جاتا ہے. تو در حقیقت چہل اختران یعنی 40 ستارے. تو یہاں پہ ایک زری چہل اختران 40 ستاروں کی ہے، 40 شہداء سادات کی ہے. ایک جناب موسیٰ مبارکہ کا روضہ ہے اور وہاں پہ جناب زید کا روضہ ہے. جناب موسیٰ مبارکہ ہمارے اور آپ کے نوے امام تقی جواد علیہ السلام کہ بلا فصل فرزند تھے. جناب حکیمہ خاتون کے بھائی اور جناب حکیمہ خاتون کے جو آج جیسے کہ ولادت امام زمانہ ہے، تو امام زمانہ کی ولادت کی جو عینی شاہد ہے جناب حکیمہ خاتون، یہ ان کے بھائی ہیں. اور ان کے نام جناب موسیٰ کے ساتھ ایک لقب آپ کو نظر آ رہا ہوگا، مبرقہ. مبرقہ کہتے ہیں کہ وہ کہ جو چہرے پہ برقع لگا کے گھومتے تھے، چہرے پہ نقاب رکھ کے گھومتے تھے. تو ایک سوال آپ حضرات کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ بھئی کیوں چہرے پہ نقاب لگا کے ایک آدمی گھوم رہا ہے؟ کہ خواتین اگر چہرے پہ نقاب کر رہی ہیں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ پردے کی وجہ سے، لیکن ایک مرد ایک چہرے پہ نقاب رکھ رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے چہرے میں جمال اتنا تھا، ان کے چہرے میں نور اتنا تھا کہ جب یہ اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے تمام افراد اپنے کام کاج کو چھوڑ کے فقط ان کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے. تو پھر لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ ہمارے کام کاج ہیں، جب آپ اپنے گھر سے نکلیں تو اپنے چہرے پہ نقاب لگا کے گھومیں، اپنے چہرے پہ برقع رکھ کے گھومیں، تاکہ وہ جو آپ کے چہرے کا جمال ہے وہ اس قدر نمایاں نہ ہو اور ہم مزید اپنے کام کاج کی جانب توجہ کر سکیں. تو اسی لیے جب بھی اپنے گھر سے نکلتے تھے تو برقع رکھ کے گھومتے تھے. تو جناب موسیٰ مبارکہ چہل اختران یہ بھی انہی کے ساتھ جب یہاں پہ آئے تھے. آپ جانتے ہیں کہ سادات کی در حقیقت رہائش مدینہ میں، مدینہ منورہ میں، وہاں سے ہوتے ہوئے شہر کوفہ، اور شہر کوفہ کے بعد جب یہ قم المقدس پہنچے تو یہ 40 افراد بھی جناب موسیٰ مبارکہ کے ہمراہ تھے. یہ وہی افراد ہیں کہ جن کی وجہ سے بر صغیر میں، پاک و ہند میں موسوی سادات، تقوی سادات، نقوی سادات، یہ جتنے بھی سادات ہیں ان تمام سادات کے آباء و اجداد یہی چہل اختران ہیں، اور ان سب کو یہاں پہ شہید کیا گیا تھا. اسی لیے ان سب کا روضہ بھی ایک ساتھ ہے، ان سب کی قبر بھی ایک ساتھ ہے، ان سب کو ایک ساتھ ہی دفن کیا گیا. یہ جو آپ روضہ دیکھ رہے ہیں جناب زید کا، جناب زید شہید آپ حضرات نے اگر نام سنا ہو، امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند. تو یہ وہ جناب زید شہید نہیں ہیں، یہ امام زین العابدین کے اولاد میں سے 6 یا 7ویں جو ہے وہ بیٹے ہیں جناب زید. یہ بھی سادات ہیں، اولاد امام ہیں. ان تمام زیارت کہاں پہ جب آپ جائیں زیارت کریں، پروردگار عالم سے اس نیت سے زیارت کیجیے گا کہ پروردگار ہم تیری بارگاہ میں تقرب چاہتے ہیں، اور وسیلے کے طور پہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ان امام زادگان کے. یہ امام زادگان کا وسیلہ کافی ہے. ان کے وسیلے سے آپ جو حاجت طلب کریں گے پروردگار آپ کی حاجات کو ضرور روا فرمائے گا. اس کے علاوہ میں ایک اور بات جو اپنے گروپ پہ بھی میں نے بیان کی، یہ جو آپ یہاں پہ قبور وغیرہ دیکھ رہے ہیں،
पाक व हिंद में हमारा और आपका मिजाज ऐसा होगा कि जब हम इन कब्र पे चल रहे हैं तो यकीनन आपके दिल पे एक वज़न होगा कि हम क्यों किसी की कब्र पे चल रहे हैं। लेकिन ईरान में और इराक़ में इस तरह से मामला नहीं है कि वो इस कब्र को इसी तरह से बनाया जाता है। और इसकी एक वजह यह है कि रिवायत का मफ़हूम अगर मैं पेश करूँ कि अगर एक मोमिन किसी मोमिन की कब्र पे अपना पाँव रखता है तो चूँकि वो मोमिन का पाँव है लिहाजा साहिब कब्र उस पाँव की बरकत से उसको फ़ायदा पहुँचता है। तो आप इस पाँव कब्र पे बिला झिझक और बिला मुदायका चल सकते हैं। एक चीज़ अगर मिसाल के तौर पे आपको ऐसा महसूस हो कि जैसे कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम से अगर कोई कब्र है तो ये कि उसका ज़रा सा एहतियात कर लीजिएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे जहन में वो नाम का तक़द्दुस अहले बैत अलैहिस्सलाम से है। लेकिन ईरान में और इराक़ में यहाँ पे इस तरह से मामला नहीं है कि वो इस नाम को फ़कत और फ़कत उस साहिब कब्र के नाम से मंसूब करते हैं, लिहाजा वो उस पर गुजर भी जाते हैं, इनको कोई मुदायका भी पेश नहीं होता। जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो हमें खादिम ने कहा कि जब आप अंदर जाएंगी ख़वातीन जितने भी आपके पास हैं तो हो सकता है कोई खातून आपको ये कहे कि हमें अपनी अंगूठी दीजिए, हमें अपनी घड़ी दीजिए, हमें मोबाइल दीजिए, हमें चेक करना है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप अपनी अंगूठी इनको देते हैं तो फिर ये कि ज़मानत नहीं है। शायद सी बात है, यहाँ पे आने वाले सबका मिजाज एक जैसा नहीं होता। तो ये कि अपनी चीज़ों की हिफाजत कीजिएगा कि अगर मिसाल पे आपकी कोई चीज़ कोई वापस नहीं करता तो फिर ये कि यहाँ पे इंतज़ामिया उसकी ज़मानत नहीं लेगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। एक सलावत पढ़ लें मुहम्मद और आले मोहम्मद नाज़रीन किराम, अभी तमाम तफसीलात मौलाना हसन मोहसिनी आप तक पहुँचा रहे थे। हम यहाँ मूसा मुबारक अलैहिस्सलाम और चहल के हम कब्र पर मौजूद हैं। आइए चलते हैं अंदर और ज़ियारत करते हैं। والسلام على جعفر بن محمد والسلام على موسى بن جعفر والسلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي السلام على علي بن محمد السلام على حسن بن علي السلام على حجة بن حسن المهدي السلام عليك يا موسى بن محمد السلام محمد تقي الجمال يا موسى المبرقة وعلى حفيدك أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى أيها السيد الزكي الطاهر الولي والداعي الحفي أشهد أن قلت حقا ونطقت حقا وصدقا ودعوت إلى مولاي مولاك علانية وسرا فعاز متبعك ونضيع مصدقك وخاب وخسر مكذبك والمتخلف عنك. اشهد لي بهذه الشهادة لأكون من الفائزين بمعرفتك وطاعتك وتصديقك واتباعك. السلام عليك يا سيدي وابن سيدي أنت باب الله المعتمن والمأخوذ عنه أعطيتك زائرا وحاجاتي لك مستودعا وحنا أنا سأستودعك ديني وأمانتي وخواتيم عملي وجوامع عملي إلى منتهى أجلي. السلام على النفوس الفاخرة بحور العلوم الزاخرة شفاعي في الآخرة وعلياي عند عود الروح إلى العظام الناخرة أئمة الخلق ولاة الحق. السلام عليك أيها الشخص الشريف الطاهر الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ومصطفاه وأن عليا وليه ومجتباه وأن الإمامة في ولده إلى يوم الدين. نعلم ذلك علم اليقين ونحن لذلك معتقدون وفي نصرهم مجتهدون. اللهم صل على محمد آپ جس شخصیت کے ناظرین کرام، ہم اس وقت موجود ہیں موسیٰ مبارکہ یعنی امام علی نقی علیہ السلام کے بھائی امام محمد نقی علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ہمارے یہاں تقلی سادات کے ناظرین کرام، ہم اس وقت موجود ہیں موسیٰ مبارکہ چہل اختران کی قبر مطہرہ. آئیے چلتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں
موسیٰ مبارکہ کی بارگاہ میں. یہ نیم شعبان کا گروپ ہے جس میں ہم ایران کی مقدس زیارتوں پر پہنچے ہوئے ہیں. آپ تمام کی نیابت میں ہر مقام کی ہم زیارت کر رہے ہیں. اوکے. یہ قبر مطہر موسیٰ مبارکہ جو کہ امام تقی علیہ السلام کے فرزند ہیں, امام علی نقی کے برادر بزرگ. اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام, ہم اس وقت موجود ہیں قبر چہل اختران, یعنی 40 ستارے, 40 قبریں جو ایک ساتھ 14 دفن ہیں اس مقام پر. چہل اختران کے نام سے مشہور ہے. قم میں یہ زیارت کے لیے, اعتراف کی زیارت میں ہم پہنچے ہیں. یہ شعبان کا گروپ ہے جو کہ ہم یہاں تک پہنچے اور آپ زیارت کر رہے ہیں اس مقام کی. اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد. اس سے پہلے ہم نے زیارت کی حضرت موسیٰ, جناب موسیٰ مبارکہ جو کہ فرزند ہیں امام علی تقی علیہ السلام کے, اور یہ زیارت آپ کر رہے ہیں چہل اختران کی جن کا یہ قبر 40 قبر کے ساتھ. اللہم صلی علی. آئیے ناظرین, ہم چلتے ہیں امام سجاد کے چھٹی نسل کی پوشت میں یہ آنے والے امام زدگان ہیں جن کی قبر کی ہم زیارت کریں گے. یہ بھی اسی مقام کا تیسری زیارت ہے جو کہ ہم اس وقت زیارت کر رہے ہیں آپ تمام کی نیابت میں. آئیے اندر چلتے ہیں. صلی اللہ محمد. صلی اللہ. ناظرین کرام, ہم موجود ہیں, یہ بھی ایک قبر ہے اسی مقام پر جناب زہد کی جو کہ امام سجاد کی چھٹی نسل سے ہیں اور یہاں دفن ہے. یہ قم کی آپ زیارت کر رہے ہیں. قم میں ہم موجود ہیں جو اعتراف کی زیارتوں میں کام کی جاتی ہیں. یہ زیارتیں ہیں جو ہم نے آج کمپلیٹ کی اس مقام کی. کل انشاءاللہ ہم تہران کی زیارتیں کرتے ہوئے مشہد کی طرف روانہ ہو جائیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل, اللہم صلی علی محمد. ناظرین, یہ تمام زیارتیں یہاں پہ مکمل ہوئیں. یہ ہم قم کی تمام زیارتیں اس وقت کر چکے ہیں جو کہ ہمارے اس میں شامل تھیں زیارت کے پیکٹ میں. آپ میرے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا.